أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. آج حیدرآباد میں انسانیت کے لیے، انسانیت کی خدمت کے لیے، مظلوموں کے لیے، مظلوموں کی حمایت کے لیے جو دل دھڑکتا رہتا تھا ہمیشہ، اور مظلوموں کے لیے مدد کرنے آگے بڑھ کر ہمیشہ مظلوم چاہے انہیں آواز دیں یا نہ دیں، مظلوم کہیں پائے، کوئی مظلوم کہیں ظلم ہو رہا ہے کسی مظلوم پر، چاہے کسی، میں اسی لیے بتا رہا ہوں کہ انسانیت، اس میں ہندو، مسلم، دلت، ایس سی، ایس ٹی، کرسچن بھائی، جس مذہب سے بھی اگر اس کا تعلق کیوں نہ ہو، اس پر اگر ظلم ہو تو اس کے لیے آگے بڑھ کر مدد کرنے والی شخصیت کا نام جناب ظہیر الدین علی خان. آج بڑے تکلیف کے ساتھ اس بات کو قبول کرنا پڑ رہا ہے کہ یعنی ایک عظیم شخصیت جو نہ صرف حیدرآباد بلکہ سارے ملک میں تمام دانشوروں میں مقبول عام شخصیت جو ظہیر الدین علی خان کے نام سے جانی جاتی، آج غدر صاحب جو وہ بھی اپنی زندگی غریبوں کے لیے، مظلوم دلتوں کے لیے لڑتے رہے، ان کے انتقال پر چونکہ دونوں کا دوستانہ کافی گہرا تھا. کل بھی ہم لوگ ساتھ میں تھے، ظہیر بھائی میرے ساتھ ہی چلے تھے ایل بی اسٹیڈیم کو، رات میں جا کے ہم لوگ بیٹھے. پھر اس کے بعد ابو بکر باماس جو تلنگانہ کیسری ہے، ان کی دعوت میں ہم ساتھ ہی گئے. اس کے بعد رات میں دیر زیادہ ہو رہی تھی، بولے گھر چھوڑ دو، لے آ کے گھر کو چھوڑ دیے. صبح میں پھر ظہیر بھائی کو میں کال کیا، بھائی جانا ہے بول کے، کیونکہ صبح سے تیاری کر لیے تو بہتر ہے. ظہیر بھائی رات میں دیر تک جاگے تھے، فجر پڑھ کے سو گئے تھے. 10 بجے ان کا فون آیا میرے کو، میاں میں سو گیا تھا اس لیے نہیں دیکھا تمہارا فون. تو پھر کیا کر رہے ہیں، کیسا کریں گے؟ بولے میں جا رہا ہوں ان کے میت میں. تو چونکہ مجھے آنکھوں میں انفیکشن ہو گیا تھا زیادہ کل رات میں، اتفاق ہے وہ، یہ تکلیف تو کچھ بھی تکلیف نہیں ہے جو ظہیر بھائی چھوڑ کے چلے گئے ہم کو، وہ بہت زیادہ تکلیف ہے ہم کو. ہم پہنچ نہیں سکے. 4 بجے کے بعد میں جب نکلا، عصر کی نماز پڑھ لے کے تقریباً 5 ساڑھے 5 ہو رہے تھے شاید، میں فون کیا ظہیر بھائی کو گھر کو جانے کے لیے، آگے سمجھ کے. تو ظہیر بھائی کا فون بجائے ظہیر بھائی اٹھانے کے کوئی تیلگو میں بات کیا مجھ سے. میں بولا کیا ہوا؟ تو تیلگو میں بات کر رہے ہیں. پھر کٹ کر کے پھر میں کال کیا، بولے یہ فون والے کہاں ہیں جن کا فون ہے؟ بولتے یہ 108 میں ہم لوگ ہیں بیٹھے ہوئے ایمبولینس میں، ان کو رش ہاسپٹل لے جا رہے ہیں.
الوال سچترا کے پاس. تو فوری مجھے شاک ہو گیا. اللہ خیر فرمائے. کنفرم کر لے کے پھر میں جناب عامر علی خان صاحب کو فون کرا, مبشر الدین خرم کو فون کیا. فون کر کے میں بولا بھائی میں نکل گیا, آپ لوگ بھی آئیے. پھر وہاں سے لوکیشن منگا کے میں لوکیشن بھی بھیج دیا. جو متعلقین ہیں ہم لوگ جا کے جب میں پہنچا تو ظہیر بھائی کا انتقال ہو چکا تھا. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. ایسے لوگ جو ملت کے لیے اور دلتوں کے لیے, مسلمان مظلوموں کے لیے جہاں بھی لنچنگ ہوئی, گجرات کے فسادات ہوئے, سیاست کالونی جو بسانے میں سب سے بڑا ہاتھ جناب ظہیر الدین علی خان کا, جناب زاہد علی خان صاحب کی سرپرستی میں کام کیے. ملک میں جہاں کہیں ظلم ہوا, مظلوموں کی مدد کے لیے ہمیشہ خاموشی کے ساتھ جا کے مدد کیے. ان لوگوں کے اکاؤنٹس میں نمبر لے کے ڈائریکٹ ان کے اکاؤنٹس میں لاکھوں روپے ظہیر بھائی پہنچانے لگا ہے. کیونکہ ظہیر بھائی صرف حیدرآباد تک یا ہندوستان تک جاننے یا پہچاننے والی شخصیت نہیں ہے. ظہیر بھائی بین الاقوامی طور پر ان کی ایک شناخت ہے. جتنے بھی حیدرآباد اور ہندوستان سے بیرون ملک لوگ رہتے, ظہیر بھائی سے وہ بہت زیادہ مانوس, ظہیر بھائی کی محبت, یعنی ظہیر بھائی کا جو اخلاص, سادگی, ان کا اخلاق ان کے لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتے. ایسا قائد میں نہیں دیکھا آج تک جو کبھی خود نمائی نہیں کرے, کسی جگہ اپنا نام ہونا بول کے کام نہیں کیے. ظہیر بھائی ہمیشہ لو پروفائل رہ کے کام کیے, زمین سے جڑ کے کام کیے. کبھی بھی یہ محسوس نہیں ہونے دیے کہ ایک بڑے خاندان سے ان کا تعلق ہے. عام لوگوں میں رہتے تھے, دلتوں میں زیادہ تھے. کل رات میں میرے کو بتایا کہ عثمان دلتوں کو ساتھ لے کے کام کرنا ہے. ملک میں اگر فرقہ پرستی کے خلاف کام کرنا ہے تو یہ دلتوں کو, غریب طبقات کو ساتھ لے کے چلنا اگر فرقہ پرستی کا مقابلہ کرنا ہے. اگر ان لوگوں کا جو ملک میں انارکی پھیلانا چاہ رہے ہیں فرقہ پرستی کے نام پہ, مذاہب کے نام پہ, جو لوگ ہو رہے ہیں, حالیہ ابھی پرسوں بدر کا واقعہ ہوا, بدر کے جو مرحوم کو جو ٹرین میں شہید کر دیے, ان کے لیے بھی اکاؤنٹ, ان کی اہلیہ کا اکاؤنٹ نمبر آ گیا. اپن ان کے اکاؤنٹ میں بھی فوری منگا کے پیسے, ان کے ڈائریکٹ اکاؤنٹ نمبر آ گیا, بھیج دیں گے پیسے ان کے پاس بھی, ان کو پہنچانے لگائیں گے. تو ایسا ہمیشہ, یعنی لوگوں کے لیے خاموش مدد کرنے والے شخصیت سے آج ہم لوگ محروم ہو گئے. کتنے بچوں کو جو پولیس میں جو آج جن کا بھرتی ہوئی, ظہیر الدین علی خان کا ماشاءاللہ خدمات, وہ لوگ اس کے متعارف ہیں. ظہیر الدین علی خان کبھی بھی میں یہ کر رہا ہوں یا ایسا کبھی بھی نہیں بتایا. بچوں کو اسکالرشپس کے لیے ظہیر بھائی اتنا کام کیے, شاید حیدرآباد میں کوئی بھی کام کیے ہوں گے. اوورسیز اسکالرشپ جو منظور ہوئی, ظہیر بھائی کے وہ کارنامہ ہم خود دیکھے سوئے, ساتھ رہے سوئے. ظہیر بھائی بچیوں کے شادیوں کے لیے جو کام کیے. کل دو بدو کا پروگرام کون کرا ہے؟ ابتدا ظہیر الدین علی خان صاحب بھی سیاست کے تحت بڑے بھائی کی سرپرستی میں ہم انجام دیے. آج مسلمانوں کے لیے وہ شخصیت, آج ہمارے اپنے کوئی ہم جیسے جو ان کے چاہنے والے ہیں, ان کے کوئی اپنے جو بچھڑ گئے, آج ہمارے پاس اسی طرح ایک بڑے بھائی سے ہم محروم ہو گئے, جو میرے کو ہر مقام پر جب بھی کوئی مسائل ہوئے وقت کے لیے, جب ہم اسٹرگل کرے, پولیس کے مسائل آئے ہمارے پر, کیسز ہوئے, تو ظہیر بھائی ہمارے پشت پر ہے. ظہیر بھائی ہمت میں, ڈرنا نہیں عثمان, جو بھی ہوگا اللہ کریں گا, اللہ ساتھ ہے, تم اللہ کے واسطے کر رہے ہیں, اللہ تمہارے ساتھ ہے. عثمان ڈرنا نہیں, کبھی بھی اکیلے نہیں سمجھنا, جتنا ہو سکے ہم جد و جہد کریں گے. تم قبرستان چوکھنڈی کا ایک واقعہ بولتا ہوں, جب چوکھنڈی کا واقعہ ہوا, قبرستان کو مسلمانوں کے رہبر جب توڑ رہے تھے, روڈز ڈال رہے تھے, اس وقت میں ظہیر بھائی ایسا کر رہے ہیں. بھائی دن میں ہم گئے تو بھاگ گئے ایم ایل اے وغیرہ ان کے ساتھیاں, شام میں پھر ایک ایم ایل اے 20 اپریل 2011 کو لا کے, اور پولیس کو کافی فورسز ڈال کے پولیس کے وہاں پر کام کرا رہے تھے قبرستان پہ روڈ ڈالنے کا. ایک بلڈر بازو ایک 40 منزلہ بلڈنگ ملی, اس کو بنی, اس کو راستہ نہیں تھا, تو ہمارے اپنے قائدین جب قبرستان کو مٹا رہے تھے تو ظہیر الدین علی خان صاحب کو میں بولا, بھائی رات میں 12:30 بجے
پھر بھائی ایسا کر رہے ہیں، پولیس بہت لگا دی وہاں پہ. تو بولے عثمان ہمت مت ہارو، تم جاؤ، اللہ تمہارے ساتھ ہے. اگر آج نہیں جائیں گے تو حیدرآباد کا مسلمان یتیم کی طرح ہو جائیں گا. تم جانا، ڈرنا نہیں، تمہارے ساتھ ہم ہے. یقین مانیے گیا میں وہاں پر احتجاج کرا. پولیس جب میرے کو بولے تم جاؤ، جا کے کورٹ سے آرڈر لاؤ، جب میں واپس آیا تو گنڈا عناصر یہ باتیں سن کے لینڈ مافیا پولیس پہ اٹیک کرائے، وہ کیس میرے اوپر بک کرا دیے، 100 آدمیوں کو میرے ساتھ. اس وقت ہماری بیل کرانے والی شخصیت ظہیر الدین علی خان، ہمارے گھر کے باہر پولیس کا پکٹ بیٹھ گیا تھا. تو اس جو مظالم ہو رہے تھے، بچوں کو لے جا کے پولیس ٹارچر کر رہی تھی، میرے کو تلاش کر رہی تھی. اس وقت ہوم منسٹر سبیتا اندرا ریڈی کے پاس جناب سید عزیز پاشا صاحب کے ساتھ، سید کریم الدین ایڈوکیٹ کے ساتھ جا کے وہاں جھگڑ کے بیٹھ کے گھر کے باہر سے پولیس کا پہرا ہٹائے، اور اس کی بیل کرانے والے ہم لوگوں کی ظہیر بھائی ہیں. بہت بڑے ملت کے اوپر جو احسانات ہے، ملت کے مظلوموں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، تعلیم کے میدان میں مسلمانوں کو جو ان کی فکر، مسلمان تعلیم سے ترقی کر سکتا، مسلمانوں کو تعلیم سے جوڑنا چاہیے، منشیات کے خلاف، سود کے خلاف، غلط جو یہ شادیوں میں جو جس طرح سے اسراف ہو رہا اس کے خلاف، جادوگروں کے خلاف، ہر ظلم کے خلاف، ہر غلاظت کے خلاف جو حرکتیں ہو رہی، یعنی لوگوں میں ظلم، بربریت، مافیا، جس طرح سے وہ مافیا کے خلاف ظہیر الدین علی خان صاحب ہمیشہ دلتوں کے لیے، دلتوں کو ہر تلنگانہ موومنٹ میں جہاں جہاں جو لوگ خودکشیاں کیے، سوسائڈ کیے تلنگانہ کے لیے، ظہیر بھائی کے ساتھ ان کے جگہوں پر ان کے والدین سے، ان کے گھر والوں سے ملے ہم لوگ. ظہیر بھائی ایک شخصیت میں کئی چیزیں ایک جگہ جمع تھی، وہ ظہیر بھائی تھے. آج جو ہم محروم ہو گئے، حیدرآباد کے مسلمان ایسے عظیم رہبر سے محروم ہو گئے. اس کا یعنی نعم البدل اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا. اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین نعم البدل عطا فرمائے. ان کے لواحقین کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے. جناب زاہد علی خان صاحب، ان کے بیٹے فخر، اور جناب عامر بھائی، اور ان کے اور دیگر جو لواحقین ہیں، ان کے اور دیگر سب لوگوں کو ان سے جو وابستہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہترین نعم البدل عطا فرمائے. ملت مظلومہ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ بہترین نعم البدل عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ہمارا اپنا پرسنل نقصان ہوا، بس اتنا کہہ سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، جنت کے اعلیٰ درجوں میں ان کو اللہ تعالیٰ مقام عطا فرمائے. زندہ مجاہد سے حیدرآباد محروم ہو گیا، ہندوستان محروم ہو گیا، جو تمام لوگوں کے لیے جدوجہد کرتا تھا، خالی مسلمانوں کے لیے نہیں، تمام مظلوموں کے لیے جو آواز اٹھتی تھی. آج ہندوستان اس آواز سے محروم ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. الحمد للہ علی کل حال. محترم حضرات، ملت اسلامیہ کا ایک عظیم سپوت، ایک وہ ہمدرد قائد جو کبھی نام و نمود کے پیچھے یا کبھی کسی شہرت کے لیے بھوکا نہیں تھے، کسی شہرت کی تعریف نہیں، شہرت کی ان کو کوئی خواہش نہیں تھی. ملت کے لیے، ملت کے مظلوم جہاں جہاں بھی پریشان حال ہوتے، ان کے پریشانیوں کے لیے یہ دل جو تڑپتا تھا حیدرآباد سے، مسلمان ہی نہیں بلکہ دلت، پچھڑے ہوئے طبقات، ایس سی، ایس ٹی، بی سیز، تمام لوگوں کے لیے جو ہمیشہ جدوجہد کرتے تھے، ان کے حقوق کے لیے، ہندوستان کو فرقہ پرستوں سے بچانے کے لیے، ایک ایسی عظیم ہستی
میں اپنی پریکٹیکل لائف میں آج تک ان جیسا متحرک اور ہمیشہ رات ہو دن ہو کبھی بھی لوگوں کے لیے تڑپنے والی جو شخصیت تھی، آج بے انتہا تکلیف سے اس وقت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ جناب ظہیر الدین علی خان جو ہر شعبے میں ملت کو اپلفٹمنٹ کرنے کے لیے، ملت کے مظلوموں کے لیے، غریبوں کے لیے، ایجوکیشن کے لیے، مسلمانوں کو تعلیم سے کس طرح سے مسلمانوں کو جوڑا جائے، دلتوں کو تعلیم سے کس طرح سے جوڑا جائے، کئی انجینئرنگ کالجز ان کے ایک ریکمنڈ لیٹر پہ بہار، چھتیس گڑھ، آسام، یعنی ایسے علاقے جات جہاں لوگوں کے لیے تعلیم بہت ہی مشکل، حیدرآباد میں لا کے وہ فری ان لوگوں کو ان کے ریکمنڈ پہ ایڈمیشنز کروائے۔ اسپوکن انگلش کے لیے جو کام مسلمانوں کے لیے، غریب دلت بھائیوں کے لیے کیے، اس جیسا کام شاید ہی کوئی کیے۔ پولیس ریکروٹمنٹس میں، پولیس میں جب بھرتیوں کا مسئلہ ہوا، جناب ظہیر الدین علی خان ریڑھ کی ہڈی بن کے کام کرے سیاست کی۔ ہر شعبے میں غریب بچیوں کی شادیوں کے لیے میں خود ان کے ذریعے سے کئی بچیوں کے جہیز کے سامان، میرے ساتھ میرے بھتیجے مقبول، ہم لوگوں کی ٹیم جو ہے نا، جو کام کی وہ بھلا نہیں سکتے۔ غریب لوگوں کے جب بھی فلڈ آیا یا پریشان حال رہے مسلمان، سیاست کے ذریعے سے جو کام ہوا، جناب ظہیر الدین علی خان اس کے روح رواں تھے۔ زاہد علی خان صاحب کی یعنی اجازت سے جناب عامر علی خان صاحب کے ساتھ بہت ہی، جناب عامر علی خان صاحب کے سرپرست کی حیثیت سے بہت ایسے کارنامے جو شاید ہی کوئی ایک شخصیت میں اتنے خوبیاں جمع ہوں گے، اللہ عالم، میں تو آج تک ایسی شخصیت کو نہیں دیکھا۔ اتنی سادگی کہ جب بھی کھانا ہم ساتھ کھاتے تھے تو صرف وہ آندھرا میلز جو تھالی آتی 40-50 روپے کی، اس میں ہم لوگ کھانا کھاتے تھے۔ کبھی بھی یعنی یہ فلانے ہوٹل میں جائیں گے، فلانے جگہ کھائیں گے، کبھی بھی نہیں ایسے، یعنی بس ان کا ایک ہی کام تھا کہ کس طرح سے مظلوموں کی مدد ہو، کس طرح سے غریبوں کی مدد ہو، کس طرح اگر کہیں کوئی چھتیس گڑھ میں مسلمان کی لینچنگ ہوئی، یا کہیں بہار میں دلت کی لینچنگ ہوئی، کہیں بھی آسام میں مسلمانوں کو یا دلتوں کو ان کو مطلب مارا جا رہا، تو دل دھڑکنے والا اگر کوئی دل تھا تو وہ حیدرآباد سے دھڑکتا تھا، وہ ظہیر الدین علی خان۔ بیواؤں کے لیے، ان کے بچوں کے لیے جو سیاست کے ذریعے سے ان لوگوں کو فنڈز جمع کرے، وہ ظہیر الدین علی خان صاحب۔ ظہیر بھائی ایک معمولی شخصیت نہیں تھے، لوگ ان سے جو واقف تھے وہی واقف تھے، جو قریب تھے ان کے ساتھ۔ 17 سال ان کے ساتھ ہم لوگ گزارے زندگی، اور کبھی بھی کسی کا دل توڑنے والی بات نہیں کی، کبھی کسی کے سامنے جھکے نہیں، کبھی ظلم کے سامنے، کبھی بھی اپنے آپ کو سرنڈر نہیں ہونے دیے۔ ظلم کے خلاف ہمیشہ، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر ہو، ہمیشہ ایک سو ہو کے، ایک نڈر پنے کے ساتھ اگر کوئی شخصیت ٹھہر جاتے تھے، وہ ظہیر الدین علی خان۔ قبرستان چوکھنڈی، اس سے پہلے ٹولی مسجد کا جو مسئلہ تھا، ٹولی مسجد میں بھی جب ہم وہ آرڈر لے کے آئے تھے پہلی مرتبہ، جب ظہیر بھائی کے پاس، زاہد صاحب کے پاس گئے، تو اس وقت ہمارا تھوڑا سا امتحان لیے تھے کہ کئی لوگ دھوکہ دے کے نکل جاتے تھے کہ بھائی میاں یعنی آپ کب تک ان کے ساتھ رہتے، بعد میں ٹھہرتے، کتنا سامنا کرتے، کبھی تم بھی یعنی گھٹنے ٹیک دیتے کیا؟ تو نہیں بھائی، ہم اللہ کے گھر کے لیے اٹھے بھائی، اللہ ہمارے کو انشاءاللہ ہمارے قدموں کو مضبوط کر دے گا، جما دے گا انشاءاللہ۔ واقعی ہم بہت ہی کمزور ہیں، ہم ناتوان ہیں، ہماری طاقت نہیں ہے، لیکن اللہ کے گھر کے لیے اٹھے تو انشاءاللہ اللہ ہم کو جما دیں گا۔ تو زاہد صاحب، ظہیر بھائی ہمارا اس وقت سے 2006 سے ہمارا ساتھ دیتے ہوئے آئے، اور کبھی بھی میں
اپنے حقیقی بڑے بھائی کی طرح ظہیر بھائی کو دیکھا کرتا تھا. کل رات میں بھی ہمارے ساتھ ہی تھے. نلگنڈا ہمارے ساتھ گئے, کریم نگر ہمارے ساتھ گئے, محبوب نگر ہمارے ساتھ گئے. کہیں بھی کوئی بھی میٹنگز ہوتے تھے, چلو عثمان میاں جا کے آئیں گے. کل رات میں ابو بکر باماس جو تلنگانہ کیسری, ان کے پاس جب ان کے پاس لے کر ہم دعوت نامہ گئے, خالد باماس, اودھ باماس وغیرہ ہم لوگ, تو بولے میں آ رہا ہوں. کل وہ دعوت میں ہم لوگ شریک ہوئے. کل غدر صاحب کا جو انتقال ہوا, غدر صاحب کے پاس کو لائے عثمان, ان کو پہلے جا کے وہاں پہ اپن دیکھ لیں گے, اسٹیڈیم میں لائے. تو چلیے بھائی, جا کے ہم لال بہادر اسٹیڈیم میں وہاں ان کے جہاں ان کا جسد رکھا گیا تھا وہاں گئے. مدھو یاشکی گوڑ کے ساتھ, مدھو یاشکی گوڑ صاحب, ہم لوگ سب بیٹھے. پھر وہاں سے دعوت میں گئے. دعوت میں جا کے اس کے بعد پھر جائیں گے میاں, وہاں پر جا کے بیٹھیں گے, کیونکہ کئی غریب لوگ جو دلتوں سے بہت قریب تھے. یاد رکھیے, ظہیر الدین علی خان صاحب کا جو خواب, ہر کوئی اگر اس کو اپنا لے تو ہندوستان سے فرقہ پرستی کو ختم کرنے کے لیے بہت آسان راستے فراہم ہو سکتے. ہمیشہ وہ دلتوں کو ساتھ لے کر, مسلمان دلت ساتھ رہ کے چلنا چاہیے. مسلمان اور دلتوں کو, بچھڑے ہوئے جو طبقات ہے, جو مظلوم ہے, ان سب کو ہم اپنا بھائی بنا کر لے کے چلنا. کل رات میں بول رہے تھے عثمان ان لوگوں کے دل جیت کے لے کے چلنا. یہ مظلوم ہے عثمان, یہ دلتوں کو یاد رکھیے. ان کے ذریعے سے ہی میں امبیڈکر صاحب کے بارے میں, پھولے صاحب کے بارے میں, ساوتری پھولے صاحب کے بارے میں, فاطمہ شیخ کے بارے میں جو باتیں ظہیر الدین علی خان صاحب بھی بتائے, کس طرح سے غریبوں کو, دلتوں کو جب تعلیم سے محروم رکھا گیا تھا تو پھولے صاحب کو, فاطمہ شیخ صاحبہ کو, جو امبیڈکر صاحب کو جو مدد مسلمان فراہم کرے. یہ تاریخ ہم ظہیر الدین علی خان صاحب سے سنے, یعنی پریکٹیکل ہم ان کے ساتھ پھرتے تھے. غدر صاحب کے ریلیوں میں ہم ساتھ گئے. تلنگانہ موومنٹ میں سب سے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے اگر کوئی تھے مسلمانوں میں, وہ ظہیر الدین علی خان صاحب تھے. سیاست کو لے کر, سیاست اخبار پورا تلنگانہ تحریک کے لیے بن گیا تھا. آپ سب دیکھے, آ کے جھاڑو دے کے سی ایم صاحب وہاں سے 1 لاکھ روپے لے کے گئے تھے. ہر جگہ جا رہے تھے انہوں تلنگانہ موومنٹ کے لیے, سیاست میں بھی آئے تھے. یہ اور بات ہے, مخالفت کرنے والے آج ان کے قریب ہے, لیکن ظہیر الدین علی خان صاحب کبھی بھی کسی باطل کے سامنے یا کسی غلط کے سامنے کمپرومائز کرے نہیں زندگی میں. ظہیر الدین علی خان, اللہ تعالیٰ یقین مانیے, ایسے لوگ جو ملت کے لیے کبھی بھی ملت کا سودا کبھی نہیں کرے. ملت کے لیے کبھی بھی کسی بھی حد تک, جب قبرستان چوکھنڈی توڑا جا رہا تھا, قبرستان کو میٹا جا رہا تھا, اس وقت دن میں ہم بھگا دیے تھے لینڈ گرابروں کو. ایک MLA بھی مرحوم تھے اس میں, اور بھی آپ سب جانتے کون تھے شیخ پیٹ چوکھنڈی کے قبرستان کے پاس. پھر رات میں 12:30 کی رات میں فون کرا, مرحوم سراج الدین صاحب جو مائنرٹی چیئرمین تھے کانگریس کے, انہوں بولے عثمان صاحب پھر خبروں کو توڑ رہے ہیں, یہاں پہ روڈ ڈال رہے ہیں. میں ظہیر بھائی کو فون کرا, ظہیر بھائی یہ لوگ پھر دوبارہ یہ آ کے لینڈ مافیا جو مسلمانوں کے نام پر یعنی یہ کر رہے ہیں, بھائی یہ لوگ پھر پولیس کو رکھ کے کر رہے ہیں, بھائی کیا کرنا چاہیے. بولے عثمان تم جاؤ, اگر نہیں گئے تو مسلمان گویا کہ حیدرآباد کا یتیم کی طرح ہو جائے گا. وہ ظہیر الدین علی خان جو ہمت باندھتے تھے, بازو پیچھے سے ٹھہرے ہوئے رہتے تھے, اکیلا ہونے نہیں دیے. جب مجھے اس کیس میں جو پولیس پہ حملہ کروائے, جبکہ میرا کوئی تعلق نہیں تھا, وہ کیس میں میرے انکاؤنٹر کی کوشش کر رہے تھے پولیس کو, یعنی ملا کے جب کرن کمار ریڈی کی حکومت تھی, یہ جب ساجھیدار تھے ان کے ساتھ یہ لوگ, اس وقت سبیتا اندرا ریڈی ہوم منسٹر تھے, ان کے گھر کو جانے والے جب میرے گھر کے باہر پولیس کا پہرا بٹھا دیے تھے, پولیس پہ حملہ کرنے کے الزام میں میرے کو ماخوذ کر دیے تھے, میرے ساتھیوں کو, میرا بھتیجا, 100 آدمیوں کو بک کر دیے تھے. تو اس وقت کوئی اگر ہمارے ساتھ, مظلوموں کے ساتھ اگر کوئی ٹھہرے تو ظہیر الدین علی خان, ہماری بیل کرائے ظہیر الدین علی خان. ہم کو ہمارے گھر کے باہر جب پولیس کا پکٹ بیٹھا ہوا تھا, جناب عزیز پاشا MP صاحب کے ساتھ جا کے, کریم الدین شکیل ایڈوکیٹ کے ساتھ جا کے, ہوم منسٹر کے پاس جا کے ڈٹ گئے. کس طرح سے یعنی لوگ جو قبرستان کو بچانے کے لیے ٹھہرے, ان لوگوں کے گھروں پہ پولیس کو کس طرح وہاں پہ پولیس کا پکٹ بٹھاتے, ہٹاؤ فوری.
ظہیر الدین علی خان ہمارے گھر سے PS کا پولیس کا پکٹ ہٹائے وہاں سے. ہر وقت میں ایک نہیں، تلنگانہ تحریک میں جو اسٹوڈنٹس قربانیاں دے، جو اسٹوڈنٹس سوسائڈ کرے، تقریباً ان لوگوں کے سری کانت اور کئی لوگوں کے یعنی میتوں میں ظہیر الدین علی خان جس طرح آج گئے غدر کی میت میں، ظہیر الدین علی خان صاحب ہمارے ساتھ ہم کو ساتھ لے کے گئے. بھائیوں، یہ ملت کا اتنا بڑا نقصان ہوا، یاد رکھیے، ہر موقع پہ یاد رکھو، ہر موقع پہ. ابھی پرسوں کل بول رہے تھے میرے کو، بیدر کے وہ مرحوم کو جو شہید کر دیے ٹرین میں، اس مرحوم کے میاں اس کا وہ بچی کا اکاؤنٹ آ گیا میاں، اب اپن ان کا بھی پیسہ جمع کر کے ان کے اکاؤنٹ میں دلا دیں گے ہم یہاں پیسے. کون ہے آج بتائیے حیدرآباد میں کوئی ایسا بولنے والا؟ ایسا لوگ لے کے کہاں رکھ لیے پیسے سب لوگوں کو جہاں معلوم ہے. ظہیر الدین علی خان یاد رکھیے، مسلمانوں کے لیے، مظلوموں کے لیے، صرف مسلمان نہیں دلتوں کے لیے اگر کام کرنے والا کوئی شخص تھا وہ ظہیر الدین علی خان. اللہ جانتا ہے، یعنی آج حیدرآباد کا مسلمان گویا کہ ایک حقیقی رہبر سے محروم ہو گیا. میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا ہوں، لیکن حقائق بیان کر رہا ہوں کہ اگر کوئی کسی وقت پوچھ لیجئے، اسد الدین اویسی صاحب بھی جا کے ان کے پاس بیٹھتے تھے، ظہیر بھائی، وہ ظہیر بھائی تھے لوگوں کے لیے ہمیشہ. ظہیر بھائی لوگوں کے لیے کبھی بھی لوگوں کی بھلائی فلاح کے لیے، تعلیم کے لیے، مسلمانوں کو آج ہزاروں مسلمان بچے جو باہر برسر روزگار ہے، لاکھوں ریال کما رہے ہیں، لاکھوں ڈالر کما رہے ہیں، وہ ظہیر الدین علی خان. کوئی ایک ملک نہیں، ہر ملک میں، دنیا کے تمام ترقی پذیر ممالک میں ظہیر الدین علی خان صاحب کے شاگردہ موجود ہیں، ان کے چاہنے والے موجود ہیں، جن کی بدولت جنہوں نے تیار کیا وہ بچے آج ظہیر الدین علی خان کے. آپ ان سے پوچھئے جو دیکھ رہے ہیں، ایک بھی تنقید کر کے بتائیے غلط ہے ظہیر الدین علی خان کسی کا دل توڑے کیا. ظہیر الدین علی خان کبھی بھی یقیناً دنیا میں ظہیر الدین علی خان جنت کما لیے. حقیقی مجاہد میں کہہ سکتا ہوں ان کو، حقیقی مجاہد وہ ظہیر الدین علی خان تھے. آج صبح بھی، کل رات میں بھی میرے ساتھی تھے، کل ساتھ میں ہم ساتھ رہے. صبح میں 8 بجے سے پہلے کچھ کال کیا ان کو تو فون نہیں اٹھائے، رات میں 3 بجے تک جاگ رہے تھے. پھر صبح پھر نماز پڑھ کے انہیں سو گئے. پھر 10 بجے کیونکہ میرے آنکھوں میں انفیکشن ہو گیا تھا، رات میں ان کے ساتھی تھا میں تو جب گیا رات صبح 10:04 پہ 2 مس کال تھے ظہیر بھائی کے. اس کے بعد میں 10:24 کو بھائی کو کال کیا تو عثمان میں نکل رہا ہوں، عثمان گھر سے میں جا رہا ہوں کیونکہ انفیکشن بہت زیادہ ہو گیا تھا آنکھ میں میرے. مجھے بہت انتہائی افسوس ہو رہا کہ میں آج ظہیر بھائی کے ساتھ نہیں رہا، میرے ساتھیاں ساتھ نہیں رہے. یہ اللہ کی مرضی ہے اور کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم. جب آج میں غیر معمولی اندازہ لگائیے، اللہ کا فضل ہے. میں کوئی بڑائی بیان نہیں کر سکتا ہوں. ہماری ان سے انسیت، ان سے جو لگاؤ ہمارا تھا، اس کی ادنا مثال یہ کہ میں وقف بورڈ سے نکلا. وقف بورڈ میں بڑے دھاندلی ہو رہی ہے. وقف بورڈ کی جائیدادوں کی 9 تاریخ کو ٹولی مسجد کا کیس ہے، فائنل کیس ہے، فائنل دیتے جا رہا انہیں. وقف بورڈ والے دھوکہ دیتے جا رہے ہیں، وقف بورڈ کے وکلا. تو اس سلسلے میں جا کے چیئرمین سے ملا. چیئرمین ٹھیک آدمی ہے، انہوں پوری مدد کر رہے ہیں، لیکن نیچے کے لوگ بکے ہوئے ہیں، ایمان کے سودے کر دیے. اسی لیے ظہیر بھائی محمود پراچا کو بلائے تھے وقف کو بچانے کے لیے، وقف کے جو موومنٹ شروع کرے. وہ ظہیر الدین علی خان ہے، وہ محمود پراچا کو کیا معلوم؟ محمود پراچا کو جانتے کیا؟ حیدرآباد میں وہ سیاست کے ذریعے سے محمود پراچا واقعی بہت بڑے ایڈوکیٹ ہے، صحیح ہے، لیکن حیدرآبادی کوئی نہیں جانتا تھا. ان کی پہچان کرانے والے ظہیر الدین علی خان، وقف کو بچانے کے لیے ہمیشہ کوشش کرنے والے وہ ظہیر الدین علی خان. ہر جگہ، ہر شعبے میں، ہر جگہ مسلمانوں کے لیے، دلتوں کے لیے مدد کرنے والے، کرسچنوں کے لیے جو لوگ مظلوم ہیں، جہاں کہیں دلتوں کو مارا جا رہا، ظہیر الدین علی خان وہاں پہنچ جاتے تھے. نام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، کیونکہ مسلمان اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، ہم رب العالمین کے بندے ہیں. ظہیر الدین علی خان صاحب کا یہ خیال رہتا تھا. ظہیر الدین علی خان ہر ایک مظلوم کی مدد کرنے والے، ہر لوگوں کی گاہیں خاموش مدد کرنے والے. کوئی بتاتے نہیں تھے ہم ان کو یہ چیک دیے، ظہیر الدین علی خان کبھی بھی نہیں بتاتے. ظہیر الدین علی خان خاموشی سے کام کر دیتے تھے.
کئی بچے جو اوورسیز اسکالرشپ کے لیے کون شروعات کرے؟ وہ ظہیر الدین علی خان کرے. ہر جگہ کئی جب یعنی زیرو اکاؤنٹ کے لیے، زیرو بیلنس اکاؤنٹ کے لیے جو بینکوں پہ دھرنے دیے، ظہیر الدین علی خان کے ذریعے سے ہم لوگ دھرنے دیے. ظہیر الدین علی خان ہر جگہ مظلوموں کے لیے، ہر جگہ مظلوموں کے لیے اگر کوئی خاموش کام کرتے تھے وہ ظہیر الدین علی خان تھے. آج مسلمان جو نا اسے رہبر سے محروم ہو گیا، جس کا تلافی میں تو یہ اللہ ہی بہتر کوئی مسلمانوں کے لیے متبادل دے دے. لیکن نظر آج کوئی بھی حیدرآباد میں ایسا رہبر آپ کو نظر نہیں آئے گا. یاد رکھیے، ایسا رہبر آپ کو کہیں بھی خاموش مسلمانوں کے لیے جو مسلمانوں کی مدد کرتا تھا، غریب لوگوں کی، مظلوموں کی مدد کرتا تھا، وہ شخص آج مسلمان اس سے محروم ہو گئے. یاد رکھیے، ہر بچے کو ہر جگہ، ہر اسکول میں کہاں کوئی فیس بڑھ کے لے رہا، جاؤ میاں جا کے ذرا پکڑ کے آؤ، ذرا جا کے ان لوگوں کا حساب کتاب کر کے آؤ. ارے بھائی، ایسا آدمی کہ جس کو یعنی وہ جانتا نہیں تھا وہ آدمی، لیکن جب ان کو لوگ بولتے تھے بھائی ہم مظلوم ہیں، ہماری مدد، فوری ریسپانس دینے والی شخصیت. کتنے بچے جو اسکالرشپ کے واسطے، جو ملت فنڈ سے ظہیر بھائی کرتے تھے، وہ ظہیر بھائی ہر جگہ شادیوں کے واسطے دو بدو کا اتوار کے کل پروگرام ہوا، اتوار کا پروگرام دو بدو، کتنے ہزار بچیوں کی شادیوں کا انتظام کرے، کتنے بچوں کو، جتنے میتوں کا جو کام کرتے، یعنی جو لاوارث مسلم میتوں کے لیے ظہیر الدین علی خان کے کارنامے ہیں. ظہیر الدین علی خان واقعی ایک آدمی میں کئی چیزیں جو نا جو جذب تھے، وہ ایک آدمی تھے جو کئی شعبوں میں کام کرتے تھے، کئی لوگوں کی مدد کرے. اور آپ اندازہ لگائیے کہ ان کا انسانیت کا جو جذبہ تھا. چونکہ غدر صاحب ایک چھوٹی فیملی سے اوپر اٹھ کے آئے تھے، ایک انقلابی، ایک گلوکار تھے اور مظلوموں کے لیے جد و جہد کرتے تھے. ان کے ساتھ میں دیکھا غدر صاحب آگے اکیلے گنمین کے ساتھ آگے گنمین کو باہر ٹھہرا کے، ظہیر بھائی نہیں بھی رہے تو آفس میں اکیلے بیٹھے رہتے تھے ظہیر بھائی کے انتظار میں. کیوں؟ صرف اسی لیے کہ کس طرح سے غریبوں کی مدد ہو، کس طرح مظلوموں کی مدد ہو. لنچنگ کے کتنے معاملے ہیں آپ پوچھئے ان کے فیملی سے. آج جو نا ظہیر بھائی جو مجھے دیکھ رہے ہیں ہندوستان میں جگہ جگہ، لوگ باہر بھی دیکھ رہے ہیں، ان کے اسٹوڈنٹس بھی دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے ان سے جو مستفید ہوئے وہ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں. ہر آدمی کو اگر کوئی مدد کیا، حیدرآباد میں ہندوستان بھر کے لوگوں کی مدد کرا، وہ شخص سیاسی طور پہ کہاں پر فرقہ پرستوں کو روکنا ہے، یہاں بیٹھ کے میں نامہ نہیں لیتا ان شخصیات کے، میں جانتا ہوں پورے انڈیا کے ان لوگوں کو ایک جگہ جمع کر کے خاموشی سے فرقہ پرستی کے ناک سانپ کو، فرقہ پرستی کو کچلنے کے لیے ظہیر بھائی کام کرتے تھے. آج نہیں ہے میرے بھائیو ویسی شخصیت. لوگوں کے بھائی بن کے رہے، لوگوں کے رہبر بن کے رہے، کبھی انانیت نہیں کرے، کبھی بڑی بات نہیں کرے کسی کے ساتھ، ہمیشہ یعنی خیر و بھلائی میں رہے لوگوں کی. آپ بھی اس بات کو تسلیم کریں گے، جو لوگ ان سے پرسنل واقف ہے، وہ زندہ ولی تھے، زندہ ولی. ایک نماز نہیں چھوڑتے تھے. کیونکہ ہم لوگ نماز ساتھ پڑھتے تھے. ارے میاں ٹائم ہو جا رہا، میاں عصر کا ٹائم ہو جا رہا، فوری نماز پڑھ لیں گے. ارے میاں مغرب کا ٹائم، فوری نماز پڑھ لیں گے. نماز کے پابند کسی کے لیے دل آزاری میں آج تک نہیں دیکھا. خاموشی سے اگر کسی کو اگر کچھ بولنا ہے تو کہاں ہے خائد، کہاں ہے سالار، ایسا بول دیتے تھے. مطلب بھائی کسی کو دل شکنی نہیں کرتے تھے. شکایت رہتی تو بڑے القاب سے ان کو بولتے تھے، بلاتے تھے. ایسے لوگ بھائی میرے بھائیوں، میں تو آپ لوگوں سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی دعا کیجئے، کیونکہ وہ شخص جیسا شاید ہی کوئی دنیا میں پھر پیدا ہو. اللہ پیدا کر دے، اللہ بہترین کئی ظہیر الدین علی خان اللہ تعالی ہم میں لائے، ایسے خاموش. جو آپ بولیے کوئی ہے آج تک، آپ لوگ بھی بتائیے، ایک نام بتائیے ظہیر بھائی کی طرح کوئی آدمی ہے، ایک نام بتائیے، ایک نام. آج بھی جب میں ان کو کال کیا تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کی یہ مرضی ہے کہ جب آج میں کال کیا وقت بورڈ سے نکل کے، تو ایک تیلگو میں کوئی بات کیا
بولا میں ایمبولینس والا منظور 8 والا بات کر رہا ہوں. تو کیا بات ہے، خیر ہے؟ تو تیلگو میں بات کر رہا، پھر کٹ کر کے پھر میں بات کرا. یہ فون جس کا ہے یہ وہ شخص کا ہے تو ایمبولینس میں انکانشیس ہے. بولے انہوں ہم ہاسپٹل لے جا رہے ہیں الوال میں، وہ سچترا کے پاس ایک کوئی رش ہاسپٹل ہے، رش ہاسپٹل وہاں پر ہے. بولے تو پھر میں فوری جناب عامر علی خان صاحب کو فون کرا، بھائی فوری آئیے، میرے کو ایسا معلوم ہوا، میں نکل گیا. پھر مبشر کو فون کیا، ہم لوگ الحمدللہ وہاں پہنچ کے اللہ رحم فرمائے. میں پہلے دیکھنے والوں میں میں ہوں. ان کو بس کیا بیان کروں، ہمارا اپنا بڑا چلے گا. ہمارے اپنے حقیقی بھائی جس طرح تھے، آج اس بھائی سے ہم محروم ہو گئے. ایک حقیقی رہبر جو مسلمانوں کے تھے، ہم وہ رہبر سے محروم ہو گئے. وہ سرپرست سے محروم ہو گئے جو بچے ان کی تعلیم کے لیے خاموشی سے مدد کرتے تھے. وہ رہبر سے آج مسلمان حیدرآباد کے محروم ہو گئے. بس اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. صبح ان کی نماز جنازہ ہے پبلک گارڈن کی مسجد میں، باغ اما کی مسجد شاہی مسجد میں ہے، اور آخرت منزل میں انشاءاللہ ان کی آرام گاہ رہے گی بعد نماز فجر. آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی اس عظیم شخصیت کی جنازے میں ضرور شرکت کریں، اور جو نہیں آ سکتے ان لوگوں سے گزارش ہے ان کی مغفرت کے لیے، ان کے جو خطائیں ہیں، انسان ہیں، ان خطاؤں کو اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے. بول کے آپ لوگ بھی دعا کیجئے. بھائی حقیقت میں میرے بڑے بھائی، میرے اپنوں کا جو لاس ہوا، میں ان لوگوں میں سے ہوں جو ان کے بالکل قریب لوگوں میں تھے. اور اللہ تعالیٰ کیا منظور تھا نہیں معلوم، صبح بات ہوئی، پھر شام میں انتقال ہو گیا. ہمیشہ ساتھ رہنے والی شخصیت سے آج ہم محروم ہو گئے، رہبر سے ہم محروم ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے خطاؤں کو اللہ درگزر فرمائے. اللہ تعالیٰ ملت کو بہترین ان کا نعم البدل عطا فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. میں یہی گزارش کر رہا ہوں آپ لوگوں سے بھی کہ ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں. اور انشاءاللہ میں تو یہی سمجھتا، میں اپنی جگہ یہ سمجھتا ہوں کہ ایک زندہ مجاہد ہمارے سے، ہم ایک زندہ مجاہد سے، ایک رہبر سے محروم ہو گئے. اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی خبر کو جنت کے باغوں میں سے اللہ تعالیٰ ایک باغ بنا دے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے. اللہ آسانی فرمائے، اللہ آسانی فرمائے، اللہ آسانی فرمائے، اللہ آسانی فرمائے. چند جو ہمارے ساتھ گزرے لمحات وہ آپ کے سامنے بتایا، کیونکہ ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا. جب ہمارے لیے ہمارے دوست کی گاڑی میں گانجا ڈال دیے تھے، اس وقت ہمارا ہاتھ پکڑنے والی شخصیت وہ ظہیر بھائی تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برادران اسلام، AR الحاجری اسلامک چینل ہے. یہ میرے فرزند عبد الرحمن بن عثمان الحاجری کا اپنا چینل ہے، آپ کا اپنا چینل ہے. اس میں علماء کرام کے بیانات اور قرات کلام پاک اور دیگر جو اسلام سے متعلق معلومات ہیں، آپ کو اس کی جانکاری اس چینل میں ملے گی. میں گزارش کرتا ہوں آپ سے کہ آپ اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں. اس چینل کے ذریعے سے آپ کو انشاءاللہ علماء کرام کے بیانات اور دیگر اسلامی معلومات انشاءاللہ تعالیٰ آپ تک پہنچائی جا سکیں گی. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کے لیے، ہم سب کے لیے کار خیر ثابت ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بعمل مسلمان بنائے، ہم سب میں اخلاص پیدا فرمائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.